جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف پر خوشی کا اظہار کرنا، خوشی منانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قل تم فرماؤ بفضل اللہ، اللہ کے فضل، وبرحمتہ اور اس کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا اس پر چاہیے کہ لوگ خوشی کریں، ہوا خیر مما یجمعون یہ ان کے لیے دھن دولت سے بہتر ہے۔ آپ درود پاک سنائیے اللہم صلی صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت میں چاہیے کہ لوگ خوشی کریں اور یہ ان کے لیے دھن دولت سے بہتر ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا۔ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو تم خوشی کرو۔ ایک اس کا حکم ہے اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر کیا کرنا ہے؟ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ یہ کوئی عالم حکم نہیں دے رہا ہے، کوئی مفتی حکم نہیں دے رہا ہے، کوئی ولی حکم نہیں دے رہا ہے، کوئی صحابی حکم نہیں دے رہے ہیں، کوئی تابعین تبع تابعین حکم نہیں دے رہا، رب العالمین حکم دے رہا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ہوا خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت میں چاہیے کہ لوگ خوشی کرے، یہ ان کے لیے دھن دولت سے بہتر ہے۔ اس آیت مقدسہ سے ثابت ہوا فضل اور رحمت کے ملنے پر کیا کرنا ہے؟ بولو خوشی کرنا ہے۔ اب پورے دنیا کے اہل ایمان کو پوچھیے، تمام مفتیوں سے پوچھیے، تمام محدثین سے پوچھیے، تمام فقہاء سے پوچھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ نہیں؟ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو کھولو آپ قرآن کریم کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45، 46 اور 47۔ یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اِنَّا بے شک أَرْسَلْنَاكَ ہم نے تمہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اپنے حبیب کو بھیجا ہے، کیا بنا کر بھیجا؟ شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد گواہ، مبشر خوشخبری دیتا اور نذیرا اور ڈر سناتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلاتا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور چمکا دینے والا آفتاب، چمکا دینے والا سورج۔ اللہ تعالیٰ نے 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں فرمایا ہم نے اپنے نبی کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 اوصاف حمیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں سے، ایمان والوں سے فرما رہا ہے
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنوں کو خوشخبری دو. یہاں پہ بھی خوشی کا ذکر ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنوں کو خوشخبری دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑا فضل ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے فضل کبیر ہے، بڑا فضل ہے. سبحان اللہ. یہ آیت سے ثابت ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے مومنوں کا، ہے نا. اب رحمت بچی تو کھولو 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. ہے نا، یہ مانتے کہ نہیں؟ سب کو یہ آیت معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت ہے. وہ ہر عالم کی رحمت تھی، اسی عالم میں رہ جاتے، ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے مومنوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جب میرا فضل ملے، میری رحمت ملے تو تم خوشی کرو. تو 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 1400 سال پہلے ہوئی. تو ان کے ملنے پر جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خوشی کرتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا جب میرا فضل ملے، میری رحمت ملے تو تم خوشی کرو. سبحان اللہ. اب جس کو خوشی نہیں ہوتی نا، وہ یہ آیتوں پہ غور کرے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فضل مانتا ہے کہ نہیں ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمت مانتا ہے کہ نہیں؟ جو نئے منانے والے وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ہم مانیں گے نہیں، خوشی نہیں کریں گے، اور طرح طرح کے اعتراضات کریں گے. اور الحمدللہ اعتراضات کے جوابات ہمارے پاس ہیں. آپ جتنے بھی اعتراض لائیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنے علم سے ان سوالوں کے جوابات دوں گا جو میں نے اپنے استاد محترم کے پاس پڑھے. اب یہاں پہ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت پہ کیا کرنا ہے بولو؟ خوشی کریں گے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کون ہے جانتے ہو آپ؟ نعمت کبریٰ. اگر کوئی ایمان والے سے سوال کرے بتاؤ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، اس کو نعمت کبریٰ کہتے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کون ہے بولو؟ یاد کر لو ذرا. نعمت کبریٰ کون ہے؟ بڑی نعمت کون ہے؟ اب کھولو قرآن پاک کا 30واں پارہ سورہ دوحہ کی آیت نمبر 11. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اللہ نے فرمایا جب میں کوئی نعمت دوں تو نعمت کے ملنے پہ کیا کرنا ہے؟ چرچا نہیں، خوب چرچا. کم چرچا نہیں، خوب چرچا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے جب میری نعمت ملے تو میری نعمت کے ملنے پہ کیا کرو؟ خوب چرچا کرو. یہ تو ہو گیا 30واں پارہ سورہ دوحہ کی آیت نمبر 11. اب ہم نے 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کا جب مطالعہ کیا، تلاوت کی، اور اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سیکھا، تو ہمارے استاد نے ہم کو بتایا دیکھو یہ آیت پہ غور کرو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہے، اگر اللہ کے بندے یا اللہ کی بندیاں گننے بیٹھیں گے نا تو گن نہیں سکیں گے شمار. اب نعمت کا چرچا کرنے کے لیے تمام نعمتیں معلوم چاہیے، تبھی تو چرچا ہوگا.
اچھا اب 27واں پارہ کھولو، سورہ رحمان کھولو، بار بار یہ آیت کی تکرار ہوئی ہے. سورہ رحمان میں بار بار یہ آیت کی بولو تکرار ہوئی ہے. اور وہ آیت کتنی مرتبہ سورہ رحمان میں؟ 31 مرتبہ ہے. وہ آیت کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جانتے ہو کہ نہیں؟ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم نے اتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہے، اگر میرے بندے گننے بیٹھیں گے یا بندیاں گننے بیٹھیں تو گن نہیں سکتے شمار. بولو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نعمت کو بولو جھٹلاؤ مت. تو ہمیں ہمارے استاد نے ہم کو قرآن کی ایک آیت بتائی، اس ایک نعمت کا چرچا کر لو جن کے سچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتیں پیدا فرمائی. اور وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 12 ربیع الاول کو وہی نعمت کا چرچا ہوتا ہے. 12 ربیع الاول کو وہی نعمت کا خوب چرچا ہوتا ہے پوری دنیا میں. کہیں کا بھی مسلمان ہو اپنے اپنے علاقوں میں جلوس کی شکل میں ہو، نعت کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، درود شریف کی شکل میں ہو، ذکر کرتے رہتا ہے اور چرچا کرتا ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ وہ تاریخ کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ پیدا ہوئے. ابھی ہم نے ہمارے استاد کے بعد ایک آیت کریمہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 ہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نعمت کو تبدیل کر دیا ناشکری سے. کافروں نے ایک نعمت کو جھٹلایا، وہ نعمت کی قدر نہیں کی اور وہ نعمت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. اب وہ نعمت کون سی ہے؟ تو ہمارے استاد نے ہمیں بخاری شریف کی حدیث دکھائی اور امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الذی بدلوا نعمت اللہ کفرا قال هو اللہ کفار قریش قال امرهم قریش ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ. یہ بخاری کی روایت ہے. کیا اس کا ترجمہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفر سے، فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اللہ کی قسم وہ کفار قریش ہیں. کفار قریش نے وہ نعمت کو نہیں مانا. اور حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بدلنے والے کفار قریش ہیں اور اللہ کی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بخاری کی حدیث سے بھی ثابت ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ ہے. بولو نعمت اللہ. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے پر ہم لوگ جو خوشی کرتے ہیں نا وہ نعمت عظمیٰ کا ذکر کرتے ہیں، خوب چرچا کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کے فضل اللہ کی رحمت کے ملنے پر بھی ہم خوشی کرتے ہیں. اللہ نے خوشی منانے کا بھی حکم دیا ہے اور نعمت کے ملنے پہ خوب چرچا کرنے کا بھی حکم دیا ہے. یہ تو میں صرف قرآن کی آیتوں سے بتا رہا تھا. بات سمجھے نا؟ اب لفظ عید لو. قرآن پاک کے 30 پارے. کتنے پارے بولو؟ 30. کتنے تک کا سنا؟ 10 منٹ بولو آپ کی اجازت ہے. قرآن پاک کے 30 پاروں میں کتنے پارے بولو؟ 30. آپ مسلمان کو معلوم ہے 114 سورتیں. کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں. اور قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے مائدہ. مائدہ کا معنی تھا دسترخوان. سورت کا نام دسترخوان ہے.
ہاں کوئی مولانا سے پوچھو, آپ عالم سے پوچھو مائدہ کا مطلب کیا ہے. سورہ مائدہ عالمی بولتے مائدہ, اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے دسترخوان. کیا بولو؟ اب یہ سورت کا نام دسترخوان کیوں پڑا؟ دسترخوان بولو کیوں پڑا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کے اندر ایک دسترخوان کا ذکر آیا, اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ پڑا. اور وہ کیا دسترخوان تھا؟ پورے قرآن کو آپ پڑھ ڈالیے, 6666 آیتوں کو پڑھ ڈالیے, 30 پاروں کو پڑھ ڈالیے. پورے قرآن میں لفظ عید صرف ایک دفعہ آیا. جو حافظ ہے ان کو بھی پوچھئے, جو عالم ہے ان کو بھی پوچھئے, اور اس کو اچھی طرح یاد رکھنا. لفظ عید پورے قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے. اور کہاں آیا ہے؟ 7واں پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے کہا یا روح اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو دسترخوان اتارنے کی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا چلہ کیا, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. وہ دعا سورہ مائدہ کی 114ویں آیت میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا للأولين والآخرين وآياتا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. یہ دعا کی تو آسمان سے ایک دسترخوان اترا. اللہ نے دسترخوان اتارا, کھانے نعمت اتارا. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں کیا کہا تھا؟ قال عیسیٰ ابن مریم, حضرت عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی اللہم اے اللہ ربنا اے رب انزل علینا مائدۃ من السماء, ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار. تقول لنا عیدا للاولین والآخرین, جب وہ دسترخوان اترے گا تو ہمارے لیے عید کا دن ہوگا, ہمارے اگلوں کی بھی اور ہمارے پچھلوں کی بھی. ہمارے لیے جب دسترخوان اترے گا آسمان تو ہمارے لیے کیا ہے, کون سا دن ہوگا؟ عید کا دن, ہمارے اگلوں کی بھی اور ہمارے پچھلوں کی بھی. اور وہ دسترخوان کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وآیاتا منک, اور وہ تیری طرف سے نشانی ہوگا. وارزقنا, اور ہمیں رزق دے. وانت خیر الرازقین, اور بے شک تو بہتر روزی دینے والا ہے. یہ جب دعا کی تو دسترخوان آسمان سے اترا. اور دسترخوان کب اترا تھا معلوم ہے آپ کو؟ سنڈے کے دن, اتوار کے دن, رویوار کے دن. کون سے دن اترا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو دسترخوان اتوار کے دن اترا, سنڈے کے دن اترا, رویوار کو اترا. آج پوری دنیا میں آپ جائزہ لیجئے, ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, کالجوں میں پڑھتے ہیں, کچھ لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, چھٹی کب ملتی ہے؟ ہاں, اتوار کے دن, سنڈے کے دن. ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے افضل دن جمعہ ہے. جمعہ کو چھٹی ہے, لیکن ہماری اسکول میں بھی دیکھتے اتوار کو چھٹی, گورنمنٹ کی طرف سے اتوار کی چھٹی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ دسترخوان اترے گا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا, ہمارے اگلوں کی بھی اور ہمارے پچھلوں کو بھی. وہ دسترخوان کی نعمت جب اترے تو ہر اتوار کو آپ چھٹی مناتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ وہ دسترخوان تو اتر گیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل کو اتر گیا ہے, لیکن ہر اتوار کو چھٹی جب ملتی تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی کو بولتے نا بھائی آج تو تیری عید ہو گئی. بات ہے چھٹی ملتی تو عید ہو گئی, خوشی ہو گئی. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو جس تاریخ کو دسترخوان اترا اتوار کے دن, آج تک وہ چھٹی منائی جا رہی ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور جس دن کو کھانے نعمت سے بڑھ کر نعمت ہے, دسترخوان بڑی نعمت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے بڑی نعمت ہے. تو ان کے ملنے پر جو عید میلاد النبی ہم کرتے تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کچھ درد والے اہل ایمان تو خوش ہوتے ہیں, جن کے پیٹ میں درد ہے ان کو دکھ ہوتا ہے. اب میں بتاؤں گا دکھ کس کو ہوتا ہے, وہ بھی بہت دلائل ہے ہمارے پاس. تو آسمان سے بولو دسترخوان اترا, وہ دسترخوان کب اترا؟ اب یہاں پر وہ دسترخوان کتنا لمبا تھا, ابھی ہم کھانا بھی کھائیں گے, ہوگا لنگر یہاں پر, ہاں الحمدللہ لنگر کھانے والے لوگ ہیں ہم لوگ. حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سلمان خیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دسترخوان جو اترا تھا آسمان سے وہ سر کا رنگ کا تھا. کون سے کلر کا تھا؟ لال کلر کا, سر کا کلر کا. اس لیے لال کلر کے دسترخوان پہ کھانا یہ سنت ہے. یہ آیت کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا, کون سا دسترخوان تھا؟ کیونکہ بہت سے دلیلیں آ رہی ہیں ذہن میں. تو جب یہ دسترخوان اترا لال کلر کا دسترخوان تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حواریوں نے دعا کرنے کے لیے کہا. آپ نے سنا نا پہلے حواریوں نے, وہ حواری کتنے تھے معلوم ہے؟ 12. کتنے حواری تھے؟ یاد کر لو. اللہ کو 12 کے عدد سے بہت محبت ہے. کلمہ طیبہ پہ ہم نے غور کیا, میرے استاد نے کہا لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں, محمد رسول اللہ میں 12 حروف ہیں, ابو بکر صدیق میں 12 حروف ہیں, عمر ابن خطاب میں 12 حروف ہیں, عثمان ابن عفان میں بھی 12 حروف ہیں, علی ابن ابی طالب میں بھی 12 حروف ہیں. اللہ نے میں نے بھی 12 بنائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے کی کتنی اللہ کے نزدیک؟ بولو 12. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے 12. کتنے بیٹے تھے؟ 12. عقائد و جہاں اسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے بیٹوں کی تعداد بھی تھی 12. یہ بھی 12. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے نکلے, وہ بھی ہے 12. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد بھی تھی 12. اتنا. اور بحر قلزم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو 12 رستے نکلے تھے, ان کی بھی تعداد ہے 12. آسمان میں برجوں کی تعداد بھی ہے 12. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ بھی ہے 12. بولو ہے کہ نا 12؟ ہم 12ویں والے ہیں بابا. کیا بولو؟ اب بات سنو, جب گھڑی میں 12 بجتے نا, 12 کے بعد ایک بجتا ہے, 12 کے بعد ہی ایک بجتا ہے. بولو جو 12ویں والے آقا محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اس کو ایک کی معرفت ملے گی. وہ ایک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, بن دیکھے اسے ہم نے خدا مان لیا ہے. اللہ کو دیکھنے کس نے کہا اللہ ہے؟ ہاں 12ویں والے آقا کی بارگاہ میں آؤ گے تو ایک کی معرفت ملے گی. 12 کے بعد بچتا ہے ایک, تو 12ویں والے آقا محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جو بھی آیا اس کو اللہ کی معرفت ملی, اللہ کی پہچان ملی. تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نشدی ہو ہرگز خدا ملتا نہیں. تو کتنے حوالی تھے؟ 12. بولو 12. تو آقا تو جانم جب 12 تاریخ کو پیدا ہوئے صبح صادق کے وقت, تو آسمان کے 12 برجوں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا. ان کو خوشی ہوئی اور شکر کا سجدہ ادا کیا. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا, 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ. بولو وہ دسترخوان کا اترا تھا, یاد رہے گا نا. کتنے حوالی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے؟ یہ بھی یاد رکھو. وہ دسترخوان کا رنگ کیا تھا؟
لال تھا وہ بھی یاد کرو. وہ دسترخوان 40 دن تک نازل ہوتا رہا. کتنے دن تھا؟ 40. اور وہ دسترخوان پہ روزانہ آدمی کتنا کھاتا تھا معلوم ہے؟ بولو 4000 آدمی کھاتے تھے روز. اتنا بڑا دسترخوان تھا. کتنے ہزار؟ 4000. جانا بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. کتنے؟ 40 دن تک نازل ہوتا رہا. اور وہ دسترخوان میں کتنے لوگ کھاتے رہے روز؟ 4000. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ایک سردار تھے. 12 حواریوں میں ایک سردار تھے. ان کا نام تھا حضرت شمعون. انہوں نے پوچھا یا روح اللہ یہ جو یہ کھانا جو دسترخوان پہ آیا ہے یہ جنت کا کھانا ہے کہ دنیا کا کھانا ہے؟ یہ سوال کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ جنت کا کھانا ہے نہ دنیا کا کھانا ہے. دیکھو نبی جب بتائیں گے تبھی معلوم پڑے گا امت کو. امت جانتی ہے کہ نبی کے پاس چھپی ہوئی باتوں کا علم ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں جو سردار تھے حضرت شمعون انہوں نے سوال کیا یا روح اللہ یہ کھانا جنت کا ہے کہ دنیا کا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ یہ جنت کا کھانا ہے نہ دنیا کا کھانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کن فیکون کہہ کے کھانے کو تیار کیا ہے. سبحان اللہ. جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کن فیکون کے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو پتا کیا چلا جس دن دسترخوان کی نعمت اترے بولو وہ دن عید ہو جائے. اور جس دن سید الانبیاء امام الانبیاء عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. نعمت کبریٰ ہے. دسترخوان سے بڑی نعمت ہے. تو اس کا نام دیا جاتا ہے عید میلاد النبی. اب کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں یہ آخری بار جب کلیان میں عید میلاد النبی کا جلوس نکلا اور گوئند واڑی میں ختم ہوا تو میں بھی تھا وہ جلوس میں. جلوس ختم ہونے کے بعد ایک بچہ آیا ہمارے پاس. جاوید بھائی سوال آیا. اکثر تو ٹکراتے لیتے کیا سوال ہے؟ بولتے عید میلاد النبی کے جلوس کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے؟ بتاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ بچوں کو سوال کر کے بھیجتے ہیں. میں نے کہا ہر بات تو قرآن شریف سے لے گا کچھ باتیں قرآن میں نہیں ہیں. میں نے کہا ایسا سوال اس نے کیا تو اس سے جا کے پوچھ کتا کھانا حلال ہے کہ حرام؟ میں پوچھ رہا ہوں لوگوں سے اس کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا دو. بہت کام کی بات ہے یہ. جو سوال کرنے آتے ہیں نا ان پہ سوال پہ سوال قائم کرو میاں. کتا کھانا حلال ہے کہ حرام؟ تو پورے دنیا کے مسلمان بولے کہ کتا کھانا حرام ہے. میں نے کہا بسم اللہ کے بے سے والناس کی سین تک 30 پاروں کی ہر آیت میں نے دیکھی. مجھے کتا حرام ہونے کا ثبوت کوئی آیت میں نہیں ملا. مطلب قرآن کے ساتھ ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ حدیث ہے. کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول بھی ہے. تو کتے کو اللہ کے رسول نے حرام فرمایا ہے. کیا بولو؟ اب کوئی مولوی ڈھونڈتے بیٹھے گا آئے تو میں تو نہیں ملنے والا ہے اس کو. اچھا پھر میں نے اس سے پوچھا قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو عمل کا ذکر آیا ہے وہ ہے نماز. سب سے زیادہ قرآن پاک میں جس عمل کا ذکر زیادہ ہے وہ کیا ہے بولو؟ نماز. 700 مقامات پہ نماز کا ذکر آیا ہے. کتنے بولو؟ 700 مقامات. ایک جرا کرو میاں کچھ پڑھا بھی کرو. کتنے مقامات پر؟ 700 مقامات پہ نماز کا ذکر آیا ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے اور سب سے زیادہ تاکید قرآن پاک میں نماز کی آئی ہے. میں نے کہا میں نے قرآن پاک 36 سال سے پڑھ رہا ہوں جب سے کچھ پڑھا ہوں. بچپن میں اپنے استاد کے پاس پڑھا. پڑھنے کی جو ہیبٹ جو آئی ہے وہ 36 سال پہلے سے. بات سمجھے نا. میں نے کہا قرآن پاک میں نے 700 مقامات پہ نماز کا ذکر پڑھا. لیکن فجر میں کتنی رکعت ہے, ظہر میں کتنی رکعت ہے, عصر میں کتنی رکعت ہے, مغرب میں کتنی رکعت ہے, عشاء میں کتنی رکعت ہے, رکعتوں کی تعداد قرآن کی کوئی آیت میں نہیں ہے. آپ پیچھے بیٹھے ہیں فجر میں 4 رکعت, 2 رکعت سنت 2 رکعت قرآن کی کون سی آیت پہ مجھے بتاؤ. یہ جو لوگ بولے قرآن نے کہا ہے قرآن نے کہا ہے, حدیث چھوڑتے ہیں میاں. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ہے. سمجھ رہے ہو گئے میری؟
آج پورے دنیا کے مسلمان رکعت بولتے نا فجر میں اتنی ہے، ظہر میں اتنی ہے، عصر میں اتنی ہے، مغرب میں اتنی، عشاء میں اتنی، یہ حدیثوں میں ثابت ہے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ سمجھے؟ پھر میں نے اس کو پوچھا نماز میں درود ابراہیم پڑھتا ہو؟ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ افضل درود ہے نا، جہاں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کی 6666 آیت میں درود ابراہیمی کہاں لکھا ہوا ہے ذرا بتا۔ دعائے قنوت پڑھتے ہو؟ دعائے قنوت قرآن نے کہا ہے ذرا بتاؤ، ہے کیا؟ نماز پڑھنے کا پورا طریقہ اول تا آخر قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ؟ تو بولنے لگا حدیث کے اندر ہے۔ میں نے آئے لائن پر تو میں نے کہا حدیث میں ہی جلوس کا ثبوت ہے، حدیث کے اندر ہی بولو جلوس کا ثبوت ہے۔ اب کون سی کتاب میں؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، اور سیرت کی کوئی بھی کتاب لاؤ، وہ سیرت کی کتابوں میں تم کو جلوس کا ثبوت دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تب جانتے ہو نا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ کے انصار صحابہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جلوس نکالا تھا۔ کیا نکالا تھا؟ جلوس۔ اور بنو نجار کی بچیاں ڈب بجا بجا کے پڑھ رہی تھی طلعت البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا مدعا للہ دائی۔ اور مدینہ منورہ کے صحابہ کرام نے نعرے لگائے تھے، مسلم شریف کے اندر وہ نعرے موجود ہے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، وہ نعرے لگاتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ۔ جلوس بھی نکلا، نعتیں بھی پڑھی گئی اور ڈب بجا کے پڑھی گئی، اور مدینے کے صحابہ نے نعرے بھی لگائے۔ اب جب جلوس ختم ہوا نا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کا افتتاح کیا، اس مسجد کا نام پڑا مسجد قباء۔ اسلام کی پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ کیا بولو؟ مسجد قباء میں نے دیکھی ہے، مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ پھر آقا دو جہاں ہم آگے بڑھے، جمعہ کا وقت آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مسجد کا افتتاح کیا، اس مسجد کا نام پڑا مسجد جمعہ۔ اب پہلا جمعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ادا کیا معلوم ہے آپ کو؟ 12 ربیع الاول، بروز جمعہ، ہجرت کا پہلا سال۔ کوئی اگر پوچھے امتی سے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں کب ادا کیا، تو تاریخ کیا رکھنا؟ میرا قسم ربیع الاول کے مہینے میں ہی آئے تھے مدینہ منورہ میں، توجہ سننا، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی جلوس نکلا اور مسجدوں کا افتتاح بھی ہوا۔ اور آقا دو جہاں ہم نے پہلی جمعہ 12 ربیع الاول بروز جمعہ ہجرت کا پہلا سال، اور آقا دو جہاں کا بھی سال ہوا ہے ربیع الاول 11 ہجری۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے اپنی ظاہری حیات کے اندر کتنے جمعہ پڑھے معلوم ہے؟ 500۔ کتنے جمعہ؟ 500۔ یاد کر لو 500 جمعہ۔ اگر کوئی پوچھے نبی صاحب نے اپنی پوری زندگی میں کتنے جمعہ پڑھے، بولو 500۔ یہ میلاد کرنے کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آنے والے نسلوں کو کچھ معلومات مل رہی ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ آج کے بچوں سے سوال کرو حضور صاحب کے خاندان کا نام کیا نہیں معلوم ہے۔ میں تقریر کر رہا تھا نظام خاموش کے آستانے پر، میں نے سوال کیا حضور صاحب کے خاندان کا نام کیا، اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بولے، ایک نے بولا قریش، میں نے قریش نام نہیں ہے خاندان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام ہے بنو ہاشم۔ کیا ہے بولو؟ تو یاد کر لو بنو ہاشم۔ قبیلے کا نام ہے قریش۔ قبیلے کا نام کیا ہے؟ قریش۔ آقا دو جہاں ہم کے دادا جان کا نام بنو ہاشم تھا۔ دادا جان کا نام کیا تھا؟ ہاشم تھا۔ اور ہاشم کے بیٹے کون ہے؟ ابھی میں آیت بیٹھا تھوڑے وقت کا، ہمارے محب محترم نام کیا ہے؟ سناد علی۔ آدم علیہ السلام سے شجرہ پڑھ رہے تھے، بڑا لطف آ رہا تھا۔ دیکھو یہ سنیوں کے بچے کتنی محنت کیا ہوں گا بچے نے، یہ سنیوں کو ہی نصیب ہے، پورے شجرے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ علم سنیوں کے پاس ہی ہے،
ان کے بعد ہے سنیوں ہم ایک سوال نیٹ کے اوپر آیت ان کا بول نہیں کر رہا. اسلام میں صرف 2 عیدیں 2 بولتے ہو گے نا تم. اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں, ایک عید الفطر, ایک عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید کہاں سے لایا تم نے؟ عید میلاد النبی. یہ اعتراض کرتے تو میں نے اس کا جواب کیا دیا. ہمارے استاد محترم نے ہم کو بتایا ہے اور ہمارے علماء جواب دیتے ہیں. میں نے کہا اسلام میں صرف 2 عیدیں نہیں ہیں, سال بھر میں مسلمان 52 عیدیں مناتا ہے. کتنی عیدیں؟ 52. دماغ میں بٹھا اب بھی ثابت کروں گا. کتنی عیدیں؟ 52 52 عیدیں مناتا ہے. میں نے کہا ہر مہینے میں 4 جمعہ, 12 مہینے میں 48 جمعہ. پڑھتے گا جمعہ کی نماز؟ کل کیا ہے؟ ہاں. اور شافی مسلک کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں ان اللہ پڑھی جاتی ہے. اس میں وہ ان اللہ کے اندر بولتے ہیں کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے, فقراء کے لیے اور مسکین کے لیے. کل آپ نے تقریر میں سنے نا, جمعہ مومنوں کے لیے بولو, اور یہ بخاری میں حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ مومنوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے. جمعہ کیا ہے بولو؟ عید کا دن. مانتے ہو کہ نہیں؟ فرمان رسول ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو عید کا دن کہا. مومنوں کے لیے جمعہ بولو. عید کا دن ہے. کیا تو دن ہے؟ سال بھر میں 48 جمعہ, 48 مومنوں کی عیدیں اور 2 بڑی عیدیں, ایک عید الفطر, ایک عید الاضحیٰ, ہوئے 50. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ, جب حاجی صاحبان عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کو بھی عید کا دن کہا ہے. اور ایک ہے عید میلاد النبی. ٹوٹل کتنی عیدیں ہوئی؟ 52. اگر تم 2 عید بولتے جمعہ کی عید کہاں جائے گی تو بچ جائیں گے لوگ. اب یہاں پر ایک سوال آیا ہے اکثر لوگوں کا ذہن, عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ بولو. عید الفطر کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے؟ جو کیسا سمجھا دن کے بولا نا. عید الفطر کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے؟ آپ بولیں گے حرام ہے. قربانی کے دن روزہ رکھتے ہو آپ بولیں گے نہیں رکھتے, نہیں رکھتے. تو ان سے سوال کرو میاں, سال میں صرف 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. یا کچھ شریعت پڑھا کرو میاں, کتنے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ اس کو یاد کرو, دماغ میں بٹھا لو بات. شوال کی جو 1 تاریخ آتی ہے وہ اپنے عید الفطر مناتے ہیں نا, وہ دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ عید الفطر کے دن 1 تاریخ کو شوال کی روزہ رکھنا. اور 12واں مہینہ ہے ذی الحجہ, اس کی 10 تاریخ, 11 تاریخ, 12 تاریخ اور 13 تاریخ, یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے. کتنے دن؟ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے شریعت مطالعہ کے نزدیک. کتنے؟ اب میں ایک سوال کرتا ہوں, بولتے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, تم عید میلاد النبی بھی بولتے ہو. عید میلاد النبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا دو مسلم شریف کی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیر کے دن میں پیدا ہوا اور پیر کے دن مجھ پہ وحی پہلی نازل ہوئی. ہے نا, یہ بتاتے نا. تو بندے کو عید کی روزہ رکھنا, نبی صاحب روزہ رکھ کے اپنا میلاد مناتے ہیں. یہ آپ کو سنی لوگ دلیل دیتے ہیں. تو میں نے کہا میاں اگر آپ ایسا اعتراض کرتے تو ہمارا بھی اعتراض سنا, اور ہم کو جواب چاہیے اس کا. رمضان المبارک کا مہینہ آیا, رمضان کے روزے فرض ہے. اب مومن مانتے ہیں نا مسلمان. اب رمضان میں سمجھو 4 جمعہ ہے اور جمعہ عید ہے, فرض و روزہ بھی رکھا ہے اور عید بھی منا رہا ہے. یہ تو بولا عید کی روزہ رکھنا تو بولا جمعہ عید ہے کہ نہیں, یہ بھی بولیں گے ہاں. پھر رمضان کے مہینے میں 4 جمعہ ہے, حدیث کی روشنی میں جمعہ عید کا دن ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ تم رمضان کے مہینے میں فرض و روزہ بھی رکھتے ہو اور عید جمعہ پڑھتے بھی ہو, سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو شریعت مطہرہ کے اندر صرف 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. اس کو اچھی طرح یاد رکھو. اگر کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے نا ثواب پائے گا, نہیں رکھے گا تو بولے گا نہیں نفلی روزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بولو توفیق عطا فرمائے. اب ایک سوال آخری, یہ بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے, ربیع الاول کے مہینے میں ہی وفات ہوئی ہے.
تو وفات کا غم کرنا چاہیے. یہ بہت ان کے مولوی چیخ رہے ہیں. میں نیٹ پہ جب بیان سنتا ہوں میں نے یہ ان کے مولویوں کا حال ہے. ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئی, تو وفات کا غم ہونا چاہیے. تو میں نے کہا میاں تم بھی کہتے ہم بھی کہتے اسلام میں سوگ کرنے کا حکم صرف 3 دن ہے. کتنے دن؟ 3 دن. اور اگر عورت ہوں گی اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن کی عدت کریں گی, ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 14 سال کے اوپر ہو گئے, ہر سال غم کر سکتے ہیں؟ بولو. جب محرم کا مہینہ آتا ہے نا, رافضی لوگ شیعہ لوگ غم کرتے ہیں نا, تو بولتے ہیں اسلام میں غم نہیں کرنا چاہیے, 3 دن سوگ کرنا چاہیے. یہ لوگ غم کرتے ہیں, حدیث کے خلاف کرتے ہیں, یہ ایسا بولتے ہیں. لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, نانا محمد رسول اللہ کا مہینہ آتا ہے امام حسین کے, تو بولتے ہیں وہ غم کرنا چاہیے. میں نے کہا 14 سال پہلے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا, تو صحابہ کرام نے غم کیا, شریعت کے دائرے میں 3 دن کیا. اب ہر سال غم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں, روضہ مبارک میں حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. سبحان اللہ. اور زندہ نبی کا غم نہیں کیا جائے گا. اگر یہ سوال آپ کرتے تو ہمارا بھی ایک سوال سنو. جمعہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ بولو. جمعہ پڑھتے ہو. جمعہ کو فضیلت حاصل کی معلوم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام کی میلاد, آدم علیہ السلام کا جنم, آدم علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ جمعہ کے دن. آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن. آدم علیہ السلام تمام بنی نوع انسانی کے باپ ابو البشر ہیں, تو ہر جمعہ میں غم ہونا چاہیے. لیکن عید کر رہے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام بھی قبر مبارک میں زندہ ہے, اور زندہ نبی کا غم نہیں کیا جائے گا بلکہ عید کی جائے گی. تو آدم علیہ السلام کا بھی غم کر کے بتاؤ. میں نے بخاری کی جب یہ حدیث بتایا تو سب بھاگ گئے سامنے. یہ حدیث بھی بخاری میں ہے. تو کچھ میاں پڑھا کرو. کیا بولو؟ کچھ پڑھا کرو, کچھ سیکھا کرو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سب سے پہلے جھنڈا اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے لگایا تھا. بے شک. ایک مشرق میں ایک مغرب میں کعبے کی چھت پر. اور آقا دو جہاں صلی کی جب ولادت کی شب تھی, پیدائش کا جب وقت آ رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو 3 جھنڈے دے کر روئے زمین میں بھیجا. اور یہ جھنڈے ایک مشرق میں ایک مغرب میں کعبے کی بولو. تو زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں ہیں. اور پہلا جلوس اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے نکالا ہے. کس نے نکالا ہے؟ جبریل علیہ السلام. لوگ بولتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی پیدائش ہوئی, کسی صحابی نے جلوس نکالا گیا, آتے سوال کرنا. تو ہمارے علماء نے اس کا جواب کیا دیا معلوم ہے؟ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, اس وقت کوئی صحابی تھا ہی نہیں. بہت دماغ سے بات سننا, بہت دیر بات ہے یہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 14 سال پہلے ہوئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اس وقت کوئی صحابی 14 سال پہلے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر لوگ ایمان لانے لگے, صحابی بننے لگے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 14 سال پہلے جب کوئی صحابی موجود نہیں تھا, تو پہلا جلوس کس نے نکالا؟ جبریل علیہ السلام نے نکالا, فرشتوں کے ساتھ نکالا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. ان مدینہ منورہ کے صحابہ کرام نے آقا دو جہاں کی آمد پہ بولو جلوس نکالا. سراپا رحمت للعالمین بن کر خوشی آئی, مبارک دو جہاں کو عید میلاد النبی آئی. تنزل فتقدوں میں ظلمتوں میں کب کبھی چھائی, محمد بن کے دنیا میں خدا کی روشنی آئی. چھیڑا کعبے کی دیواروں سے نغمہ فیض و رحمت کا, دعا نور مجسم بن کے ابراہیم کی آئی. یتیموں کے سروں پر سایہ اقبال لہرایا, غریبوں کی زبانوں پر نوائے سرمدی چھائی.
ذہن میں بہت سی باتیں بھی ہیں لیکن وقت کم ہے. ابھی آئیے آپ سب لوگ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. جب آقا